خطہ تباہی کا منظر تھا، آج الحمدللہ دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں، اور میں اس انتہائی اہم پیش رفت پر اپنے برادر ملک ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں، جہاں پر امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا یہ جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے، اور جس کے لیے ہم رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ان نازک ترین لمحات میں پاکستان کی لیڈرشپ نے انتہائی محتاط انداز میں مگر بڑے اعتماد کے ساتھ دونوں فریقین کو عارضی جنگ بندی پر نہ صرف راضی کیا بلکہ اسلام آباد آنے کے لیے جو پرخلوص دعوت دی، اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو دن رات محنت اور خلوص دل کے ساتھ جو کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر میں خاص طور پر فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، مگر اب اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ وہ دیر پا جنگ بندی کا ہے، وہ مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا ہے، اور یہ مرحلہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میک اور بریک کے متوازی ہے۔ میں آپ سب انتہائی قابل احترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو درخواست کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان مذاکرات کو اپنی کمال مہربانی سے کامیاب فرمائے، اور اس طرح ان گنت
मासूम जिंदगियां बच जाएंगी और दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, इसके लिए कल दोनों ममालिक की लीडरशिप इस्लामाबाद इंशाअल्लाह मौजूद होगी और पाकिस्तानी क़यादत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश खलूस के साथ करेगी। बाकी नताइज उस मालिक के हाथ में हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, जब से ये क़यामत खेज़ महंगाई का तूफान आया है, मैंने आपसे ये वादा किया था कि जो ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरेंगी, मैं इंशाअल्लाह वो फ़ायदा फिल फौर आप तक पहुंचाऊंगा। आज आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कुछ कमी हुई है और मुझे ये मशवरा दिया गया कि पिछले चंद हफ्तों में आप तक इस क़यामत खेज़ महंगाई को रोकने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वसाइल से 129 अरब रुपए खर्च किए थे, उन अखराजात को कम करने के लिए अब जो तेल की कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई है, उसका कुछ हिस्सा आपको पहुंचाया जाए और कुछ हिस्सा रोककर 129 अरब रुपए के अखराजात में कमी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैंने एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, इसलिए कि जब कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और महंगाई का बोझ आपके सर आनन फानन आ पड़ा, मैंने इस बात का खुद मुशाहिदा किया कि आपने कितने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ वो महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। और आज जब कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई है, तो मैं इसको अपनी अखलाकी सियासी जिम्मेदारी समझता हूं कि इस कमी का एक एक रुपया आपके कदमों में निछावर किया जाए। इसके अलावा मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज के ऐलान के हवाले से जहां पर तेल की कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई, वहीं हमारी हुकूमत ने दीगर ज़राए से कुछ वसाइल जमा करके और मालियाती नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए इसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला है, क्योंकि गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और इस मरहले पर अपने मेहनती किसान के लिए लागत कम करना इंतहाई जरूरी है। अगर ये ना हुआ तो न सिर्फ किसान की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, बल्कि आम शहरी के घर में
کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی، لہذا ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ ڈیزل کی قیمت جو اس وقت 520 روپے فی لیٹر ہے، وہ آج رات 12 بجے کم ہو کر 385 روپے فی لیٹر آپ کو ڈیزل مہیا ہوگا، جس سے نہ صرف زرعی شعبے میں آسانی پیدا ہوگی، وہاں پر عام آدمی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمت، جس میں میں نے پچھلے ہفتے 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح پیٹرول کی قیمت آج رات 12 بجے 378 روپے سے کم ہو کے 366 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جمعے کو میں نے جو چاروں صوبوں کے عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے صوبائی حکومتوں کے مشورے اور ان کے بھرپور تعاون کے ساتھ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی، یعنی جو حقدار لوگ ہیں، جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر شبانہ روز محنت کر کے وہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی بھرپور تعاون کے ساتھ جو ہم نے سبسڈی کا اعلان کیا تھا، چاہے وہ 2 ویلر ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہ سبسڈی بدستور آپ کے لیے جاری اور ساری رہے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہماری حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر مشکل ترین حالات میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب عالمی منڈیوں میں قیمتیں بے قابو ہو چکی تھیں اور ہر طرف مشکلات کا طوفان امڑ آیا تھا، اس وقت بھی میری پہلی ترجیح آپ تھے، آپ کی معاشی زندگی کی آسانی، آپ کے گھر کا چولہا اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز عزیز نہ تھی اور نہ ہی اب ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، قومیں صرف حکومتی فیصلوں سے نہیں بلکہ عوام کے، آپ کے نظم و ضبط، مسلسل محنت، اتحاد اور ایثار کے اجتماعی جذبے سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ لہذا ہم سب یکسو ہو کر صبر، محنت اور دیانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اگر آگے بڑھیں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، خون پسینہ بہائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنا عظیم مقام حاصل کرنے سے
نہیں روک سکتی، اور اس خدائے بزرگ و برتر کو منظور ہوا تو ہم ایک باوقار، ایک مضبوط اور ترقی کی طرف تیزی سے منازل طے کرتا ہوا پاکستان انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے حوالے کریں گے۔ انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔